آج کیا ہے؟ آج ایک سفر المظفر ہے، ایک سفر کو ان کی شہادت ہے جن کے مرید امام اعظم ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی ہے۔ ان کے بارے میں محدث اکبر امام شعابی نے فرمایا، اللہ تعالی کی عزت کی قسم، کسی ماں نے آج تک ان سے زیادہ فضیلت کا حامل، ان سے زیادہ فقہی، ان سے زیادہ شجاع اور ان سے زیادہ زاہد پیدا ہی نہیں کیا۔ اور ان کے بارے میں خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقہی، ان سے زیادہ عالم، ان سے زیادہ حاضر جواب، ان سے زیادہ بات کی وضاحت کرنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا امام زید بن علی علیہ السلام، امام محمد الباقر علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ آپ علم و عمل کے سمندر تو تھے ہی تھے، اور آپ حق کی آواز بلند کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، جو کہ اہل بیت اطہار کی شان تھے۔ آپ نے حکومت کے کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو حکومت نے امام ابو حنیفہ کو ان کے خلاف فتویٰ دینے کو کہا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو امام زید علیہ السلام کی مدد کرے گا اس کو بدر والوں جیسا ثواب ملے گا۔ جب امام زید علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس ظالم حکمران نے آپ کے جسم اقدس سے کپڑے نکالے اور آپ کو سولی پر چڑھایا اور کہا کہ اہل بیت کے لوگ کوئی خاص نہیں ہوتے، ان کے جسم بھی موت کے بعد سڑ جاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو 4 سال تک آپ کا بظاہر مردہ جسم پاک سولی پہ لٹکا، لیکن جو بھی شخص قریب سے گزرتا تو اس کو مشک سے بہتر خوشبو آتی۔ یہ ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ شہید تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جسم کبھی سڑتا نہیں۔ امام زید علیہ السلام کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکایا گیا 4 سال تک۔ جو بھی بندہ امام زید علیہ السلام کے بازو سے گزرتا تو اسے مشک سے زیادہ خوشبو آتی۔ اور اللہ نے آپ کے سطر کی حفاظت کی۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آپ کے بھتیجے امام جعفر الصادق علیہ السلام تک پہنچی تو غم کے مارے آپ نڈھال ہو گئے۔ کئی ہفتوں تک آپ نے چاچا کے غم میں روتے رہے اور فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، امام زید ہم میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کے دین کے ہم میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی قسم، دنیا و آخرت میں اب ہم میں ان کی مثل کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ارے اگر آپ کے بھائی یا بیٹے کو قتل کر کے اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو اور 4-5 سال تک وہ لاش سولی پر چڑھا رہے اور اس کے بعد اس کو اتار کر دفنانے کی بجائے اس کے لاش کو جلا دیا جائے، اور اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا محسوس کریں گے؟ کیا محسوس ہوا
اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا تو کیا محسوس ہوگا؟ تو آپ کو بتا دوں، مولا امام حسین علیہ السلام کے سگے پوتے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام زید شہید علیہ السلام کے ساتھ یہی سب ہوا تھا۔ ان کے جسم پاک کو سولی پر 4 سال تک لٹکایا گیا تھا، کپڑے کھینچ کر نکالے گئے تھے۔ وہ ظالم حکمران امام زید علیہ السلام کو شہید کر کے بھی ان کے جسم پہ اتنا ظلم کیا، لیکن اہل بیت کی شان تو شان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، 4 سال تک جسم کو ایک کیڑا بھی نہیں کھایا، بجائے بدبو کے امام زید علیہ السلام کی جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ہوتے ہیں علی کے گھر والے، جو علی کے گھر سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یاد رکھو تمہیں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے علی کے گھر والوں کو چاہنا پڑے گا، محبت کرنا پڑے گا، عشق کرنا پڑے گا، ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، جب جا کر تمہیں نواسۂ رسول امام حسین امام حسن جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ مولا پاک ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔